الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر وخیر المعین ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ طیبین طاہرین صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ گفتگو ہماری ان قلت میں چل رہی تھی کہ مصنف قدس سرہ اس نظریے کے قائل ہوئے کہ عقاب جو ہے متجری پر وہ اس کے قصد کے اوپر ہے، چاہے قبح فعلی ہو یا نہ ہو، قبح فاعلی عقاب کے لیے کافی ہے۔ خبث باطنی سوء سریرہ یہ کافی ہے علیکم السلام ورحمۃ اللہ اس کے عقاب کرنے کے لیے۔ پھر ایک ان قلت آیا کہ قصد اور ارادہ یہ تو غیر اختیاری چیزیں ہیں، کیسے ممکن ہے کہ یا ایھا المصنف ایک حکیم شخص ایسے امر پر اور ایسی شے پر عقاب کرے جو غیر اختیاری ہو۔ قلت میں مصنف نے کہا کہ اولاً تو یہ قصد کے تمام جو مبادی اور اس فعل کے جو تمام مبادی ہیں وہ غیر اختیاری نہیں ہیں، بلکہ ان میں بعض کیا ہیں اختیاری ہیں، اس وجہ سے کیا ہے عقاب ہے۔ دوسرا عقاب کی وجہ بعد عن المولا ہے، متجری مولا کے خلاف جرأت کر کے مولا سے دور ہوا ہے، اور بعد عن المولا کیا ہے جی خبث باطنی شقاوت ذاتی سے کاشف ہے، اور اس شقاوت ذاتی کی وجہ سے ہم کیا ہے اس کے اوپر عقاب کے قائل ہوئے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق کیا ہے جی شقاوت ذاتی کا ہے، والذاتی لا يعلل، واضح ہے گئے تجری بعد عن المولا کا سبب بنتی ہے، واضح بعد عن المولا کی وجہ سے وہ کیا ہے جی مستحق عقاب بنتا ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ یہ بعد عن المولا کیوں ہوا ہے؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم کہتے ہیں سوء سریرتی، اس کے کیا ہے خبث باطن اور کیا ہے سوء سریرہ کی وجہ سے، اور اگر یہ سوال ہو کہ سوء سریرہ اور خبث باطنی ہم کہتے ہیں کہ وہ ذاتی ہے اس کا، اور وہ ذاتی لا يعلل، اس وجہ سے اس کے خبث باطنی قبح فاعلی کی وجہ سے، اس کے نیت اور ارادے کے برے ہونے کی وجہ سے، اس کے باوجود کہ جانتا ہے کہ فلاں ما یہ خمر ہے اور خمر کا پینا حرام ہے اور مرتکب ہوتا ہے، تو اس نے جرت کی ہے مولا کے خلاف، لہٰذا بعید عن المولا ہوا ہے، بندگی اور کیا ہے رقیت کے دائرے سے خارج ہوا ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر کیا ہے عقاب ہے۔ یہاں تک کیا ہے ہماری گفتگو پہنچی تھی۔ وَإِذَا انتهى الْأَمْرُ إِلَيْهِ یعنی إِلَى الذَّاتِ يَرْتَفِعُ الْإِشْكَالُ وَيَنْقَطِعُ السُّؤَالُ بِلِمَ، تو امر کیا ہے منتہی ہو جاتا ہے ذاتی کے اوپر تو اشکال مرتفع ہو جاتا ہے، وَيَنْقَطِعُ السُّؤَالُ بِلِمَ، اور سوال کیا ہے لما کے ذریعے جو سوال ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کہ کیوں اس کے اوپر عقاب ہو، بھائی کیا ہے قبح ذاتی سوء سریرہ کی وجہ سے، وہ ذاتی ہے۔ فإن الذاتیات ضروریت الذات ضروریت الثبوت للذات، ذاتیات ضروریت الثبوت ہیں ذات کے لیے، ذاتیات کو ذات سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں سوال کیا جاتا لما الانسان خلق ناطقا مثلا، لما العلم حجہ، جو چیز ذاتی ہے مثلا علم کیوں حجت ہے، حجت ذاتی ہے۔ لمن النار حارتن، آگ کیوں کیا ہے گرم ہے، ذاتی ہے بھائی گرماش اس کی۔ پانی کیوں کیا ہے مرطوب ہے، رطوبت کیا ہے اس میں کیوں ہے، ذاتی ہے۔ والسلام، لہٰذا جو چیزیں ذاتیات لوازم ذات ہیں جو لا ينفک عن ہیں ان کے بارے میں سوال نہیں ہوتا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس خبث سے باطنی اور سوء سریرہ کی وجہ سے عقاب ہے۔ ابھی آپ نہیں کہہ سکتے کیوں جی کیا متجری پر کیا ہے عقاب ہے، خبث باطنی کیوں ہے، نہیں سوال نہیں ہوتا۔ وبذالک، اور یہاں سے کہ جب قضیہ جا کر ذاتی تک پہنچا، ایضاً ینقطع السؤال عن انہ، یہ سوال بھی منقطع ہو جاتا ہے کہ لما اختار الکافر والعاصی الکفر والعصیان، عاصی شخص کافر شخص اور عاصی شخص کفر و عصیان کو کیوں اختیار کرتا ہے، سوال نہیں ہوتا، وہ اس کی خبث کیا ہے باطنی کی وجہ سے۔
والمطیع والمؤمن الاطاعت والایمان، یہ کیا ہے جی آگن جو ترتیب ہے نا، لما اختار الکافر کافر کفر والعاصی العصیان، انشاءاللہ بات واضح ہے، والمطیع الاطاعت والمؤمن الایمان، یہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ فَإِنَّهُ يُسَابِقُ أَنَّ الْحِمَارَ يُسَابِقُ سُؤَالَ أَنَّ الْحِمَارَ لِمَا يَكُونُ نَاهِكًا فَالْإِنسَانُ لِمَا يَكُونُ نَاطِقًا، یہ سوال کرنا کہ کافر نے کیوں کفر اختیار کیا ہے، عاصی نے عصیان کیوں کیا ہے، مومن نے ایمان کیوں اور مطیع نے اطاعت کیوں کی ہے، یہ سوال مساوی ہے اس سوال کے کہ حمار ناہک کیوں ہے، انسان ناطق کیوں ہے۔ بھائی حمار کا ناہک ہونا، اس کا اس مخصوص انداز میں آواز نکالنے والا ہونا، یا انسان کا کیا ہے مدرک اور بولنے والا ہونا، ناطق ہونا، یہ کیا ہے ذاتی ہے، اور ذاتی کے بارے میں سوال نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح کافر کا کفر، عاصی کا عصیان، مومن کا ایمان، مطیع کی اطاعت ذاتی ہے، واضح انشاءاللہ ہے۔ وبالجملہ تفاوت افراد الانسان فی القرب منہ جل شأنہ وعظمت کبریاؤہ والبعد عنہ، افراد انسان کا اللہ تعالیٰ کے نسبت قرب اور والبعد عنہ، یہ کیا ہے، اس میں تفاوت ہے، ہاں جی، یہ تفاوت سبب لاختلافها فی استحقاق الجنت و درجاتها والنار و درکاتها، واضح آگا، تفاوت افراد الانسان فی القرب منہ والبعد عنہ، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ سے بعید ہونے کے لحاظ سے افراد کا مختلف ہونا سبب ہے ان کے جنت اور جنت کے درجات میں کیا ہے جی اختلاف کا، اور جہنم اور جہنم کے کیا ہے مختلف مراحل میں کیا ہے جانے کا۔ جو جتنا قریب ہوگا جنت میں درجہ اس کا اتنا کیا ہے بلند ہوگا، جو جتنا عاصی و گناہ گار ہوگا اس کا جہنم میں اتنا کیا ہے اسفل السافلین میں شمار ہوگا، واضح ہے انشاءاللہ۔ لہذا تفاوت افراد الانسان فی القرب منہ عز وجل عز شأنہ جل شأنہ والبعد عنہ سبب لاختلافها، آکے ضمیر افراد طرف جا رہی کہ افراد کیا ہے انسان اس وجہ سے مختلف ہیں فی استحقاق الجنت و درجاتها، جنت کے مستحق ہونے میں اور جنت کے درجات، والنار و درکاتها، اور جہنم اور اس کے کیا ہے جی مختلف مراحل میں، وموجب لتفاوتها فی نیل شفاعت وعدمہ، یہی افراد کا قرب و بعد کے لحاظ سے مختلف ہونا موجب ہے لتفاوتها، کیا ہے جی لتفاوت افراد الانسان فی نیل شفاعت وعدمہ، کہ بعض افراد مستحق کے شفاعت ہوں گے کیونکہ وہ قریب ہیں، ٹھیک ہے، بعض اوقات ممکن ہیں ان سے کچھ خطائیں ہوئی ہوں، لیکن فی الآخر وہ کسی نہ کسی جہت سے مستحق کے شفاعت واقع ہوں گے، اور کچھ ہوں گے جو اصلا مستحق کے شفاعت نہیں ہوں گے۔ نیل یعنی پہنچنا، موجب التفاوتها فی نیل شفاعت وعدمہ، شفاعت کے پہنچنے میں یا شفاعت کے نہ پہنچنے میں، یعنی فی عدم نیل شفاعت، وتفاوتها فی ذالک بالآخر یکون ذاتیا، وتفاوتها یعنی افراد انسان کا جو متفاوت ہونا ہے ان قرب اور بعد کے لحاظ سے، فی ذالک یعنی فی القرب والبعد، بالآخر یکون ذاتیا، یہ تفاوت کیا ہے ذاتی ہے، والذاتی لا یعلل، اور ذاتی کیا ہے لا یعلل ہے، قابل سوال نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہم مرحوم اخوان خراسانی کے کیونکہ تطبیق رہتی تھی آسان سے، اس وجہ سے تطبیق کر لی، اس سے بات کے سمجھانے کے صدد میں تھے کہ جب شقاوت اور سعادت قرب و بعد ذاتی ہے تو اسی ذاتی کی سبب سے انسان کے درجات جنت میں، آخرت میں ثواب کے لحاظ سے، جہنم کے لحاظ سے، شفاعت و عدم شفاعت، یہ سارے کیا ہے مراتب اسی وجہ سے کیا ہے ذاتی کی وجہ سے مختلف ہیں۔ لیکن والذاتی لا یعلل، اس سے مقصود کیا ہے واضح ہے، ذاتی لا یعلل یعنی اصلا ذاتی قابل تعلیل اس کی علت نہیں ہوتی، یا ذاتی کی ہاں جی ذات کے علاوہ دوسری علت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر جب اللہ تعالیٰ نے اربع کو وجود دیا تو زوجیت اس کی ذاتی ہے، جب اربع کا موجد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے فرض کر لیتے ہیں، تو آیا زوجیت کا موجد کوئی اور ذات ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟
جواب کیا ہے؟ نہیں ہو سکتی. وذاتی لا یعلل کا مقصد یہ ہے کہ ذاتی خود ذات کا جو موجد ہے اس کے ذاتیات کا موجد بھی وہی ہے. وذاتی لا یعلل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ذاتی اصلاً قابل تعلیل نہیں ہوتی. نہیں، ذاتی قابل تعلیل ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب معلول ہیں. ہاں جی، جب خود مثلا انسان جو ہے خود مخلوق ہے، معلول ہے، تو اس کی جو ناطقیت ہے وہ بھی معلول ہوگی نا. ذاتی لا یعلل سے مقصود یہ نہیں ہے کہ اصلا ذاتی کیا ہے، اس کی کوئی علت نہیں ہوتی نا. علت ہوتی ہے، لیکن علت غیر از علت جو اس ذات کی موجد ہے وہی اس ذاتی کا موجد ہوتی ہے، غیر علت نہیں ہوتی. وہ ذاتی لا یعلل سے مقصود یہ ہے. سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ یعنی جس ذات نے اربع کو وجود دیا ہے وہی ذات زوجیت کا کیا ہے، موجد ہے. نہیں ہو سکتا کہ ذات کی موجد ایک علت ہو اور ذاتی کی کوئی اور ہو، نہیں ہو سکتا. وذاتی لا یعلل سے مقصود یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی اور علت نہیں ہو سکتی. واضح ہے انشاءاللہ. جو ذات کی موجد ہے وہی کیا ہے، ذاتیات کی موجد ہے. اگر یہ بات واضح ہے انشاءاللہ تعالی تو مرحوم اخن خراسانی کا جو جواب ہے وہ جواب فی نفسہ قطع نظر ان الکتاب درست ہے یا درست نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے استاد محترم آگاہ کیا ہے محمد باقر ایروانی نے کچھ کیا ہے اس مرحوم کے جواب پر تعلیقات لگائے ہیں جو مفید ہیں. یجدر الالتفات الیہا، ان نقاط کی طرف. نقطہ اول، استاد محترم کہتے ہیں کہ دیکھیں مرحوم آخوند خراسانی نے ان قلت کو جو سلسلہ شروع کیا، ان قلت اول میں اشکال میں جواب دیا کہ جو عقاب ہے وہ قصد کے اوپر ہے، کیونکہ اس کے اوپر اشکال ہوا کہ جب متجری نے فعل کبھی انجام دیا ہی نہیں ہے، وہ تو پانی تھا جو پیا ہے. جب فعل کو بھی فعلی نہیں ہے تو عقاب کس کے اوپر ہے؟ قط بھی اسی فعل کا تھا. قط موجب عقاب نہیں ہے، اور جو فعل انجام دیا ہے وہ حقیقت میں حرام نہیں ہے، تو عقاب کس کے اوپر ہے؟ تو مصنف نے کیا جواب دیا تھا؟ قصد کے اوپر. واضح. پھر جب اشکال ہوا کہ قصد کیا ہے، امر غیر اختیاری ہے، تو دو جواب دیے. ایک کیا ہے کہ اس کے کچھ مقدمات اختیاری ہیں. دوسرا جو اصل جواب دیا ہے یہ تو کیا ہے جی حلی جواب تھا. دوسرا جو جواب دیا تھا اصل کے بعد عن المولا موجب کیا ہے، عقاب ہے. تو بعبارت اخری مصنف کے دونوں جواب کیا ہیں، آپس میں تنافی رکھتے ہیں. وہاں پر ان قلت اول کے جواب میں کہا کہ قصد موجب عقاب ہے، اس ادھر کیا کہا کہ بعد عن المولا کیا ہے، موجب عقاب ہے. ان دونوں جوابوں کے درمیان میں تنافی ہے. ایک. دوسرا، اگر ذاتی لا یعلل سے مقصود یہ ہے کہ جو عاصی ہے اس کی شقاوت ذاتی ہے، تو وہ عاصی اگر کل قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا ہے اشکال کرے کہ لماذا خلقنی یا ربی شقاوتی بخلقی، میرے ساتھ میری ذات خلق کرنے کے ساتھ ساتھ میری شقاوت کو کیوں خلق کیا، تو کوئی جواب ہے اس کا؟ جب ذاتی اس کا مطلب وہ معذور ہے. ہاں جی، اس پر عقاب نہیں ہونا چاہیے، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہے، شقاوت ذاتی. کی شقاوت ذاتی کہاں سے آئی؟ ذاتی لا یعلل کا مطلب کیا ہے، وہی ذات جس نے اصل ذات کو وجود دیا ہے، ذاتی کو اسی نے دیا ہے. اس کا مطلب شقاوت کہاں سے؟ اللہ نے خود دی ہے. اللہ نے خود دی ہے، تو عقاب ہی خود کر رہا ہے. یہ کیسے؟ یہ درست نہیں ہے. ثانیاً ثالثاً دیکھا اگر ہم اس ذاتی والے نظریے کو قبول کرتے ہیں، شقاوت ذاتی ہے اور ذاتی لا یعلل ہے، اس کا مطلب شفاعت ہے، وہ آیات و روایات جو توبہ کے اوپر دلالت کرتی ہیں وہ ہے، اور وہ آیات و روایات جو عفو درگزر پر تفضل پر دلالت کرتی ہیں وہ سارے مفاہیم باطل ہو جائیں گے. شقاوت ہے ذاتی قابل زوال نہیں ہے، تو شفاعت سے کیسے زائل ہوگی؟ شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ شفیع گناہگار کے حق میں سفارش کرتا ہے کہ یا الہی یہ گناہگار ہے، میں شفاعت کرتا ہوں، میری شفاعت کی وجہ سے اس کے کیا ہے جی گناہ معاف کر دے. جب وہ گناہ ہے ہی ذاتی اور ذاتی لا یزول ہے تو کیسے شفاعت مؤثر ہوگی اس کے لیے، کیسے توبہ مؤثر ہوگی اس کے لیے؟ ہاں جی، عفو درگزر والا باب کیا ہے، منسد ہو جائے گا. لہٰذا یہ نظریہ اختیار کرنا
اپنی جگہ پر موجب اشکال ہے. واضح آ گیا انشاءاللہ. یہ قطع نظر عن درس کیا ہے یہ چیزیں تھیں. آپ کی اذہان شریفہ میں بھی یہ سوال پیدا ہوگا جو سوال ابھی مصنف خود کر رہے ہیں. ان قلت علی ھذا، اگر ذاتی ہے شکاوت اور کیا ہے قابل یعنی زوال نہیں ہے، فلا فائدۃ فی بعث الرسل و انزال الکتب والوعظ والانذار، پھر کیا فائدہ ہے کہ رسولوں کو بھیجنے کا، کتب سماوی کے نازل کرنے کا، واعظ و نصیحت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، فلاں فلاں، ان کا کیا فائدہ ہے؟ بھائی نبی اس کی ہدایت کر سکتا ہے جس کی شکاوت کیا ہے قابل زوال ہو. انذار، وعظ و نصیحت اس پر کیا ہے عمل کر سکتی ہے جو ذاتی نہ ہو. آپ انذار کے ذریعے نطق انسانی چھین سکتے ہیں؟ آپ 10 آیتیں پڑھیں نہیں چھینیں گے، ذاتی ہے. ٹھیک ہے، اگر شکاوت ذاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے جی؟ وہ قابل زوال نہیں ہے. پھر توبہ کرے، کوئی نبی آ کر سمجھائے، کوئی آیت پڑھیں، نہیں ہوگی. پھر انبیاء کے بھیجنے کا مقصد اور رسول کے بھیجنے کا مقصد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ چیزیں کیا ساری باطل ہو جاتی ہیں. اگر یہ کوئی اشکال کرے تو قلت، مصنف کہتے ہیں کہ میں اشکال کا جواب دوں گا. قلت ذالک لینتفع به من حسنت سریرته وطابت طینته. قلت ذالک یعنی بعث رسل، انزال الکتب اور وعظ و انذار، یہ اس وجہ سے ہے لینتفع به، تاکہ اس بعث رسل و انزال الکتب سے نفع حاصل کرے من، وہ شخص حسنت سریرته، جس کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے. وطابت طینته، اس کی طینت کیا ہے؟ سعادت پر مشتمل ہے، پاکیزہ ہے. لتکمل به نفسه، تاکہ اس کے ذریعے، به کی ضمیر اس انزال رسل اور کیا ہے جی بعث رسل انزال کتب کی طرف جا رہی ہے، تاکہ اس کے ذریعے اس کا نفس کیا ہو؟ کامل ہو جائے. وَيَخْلُصْ مَعَ رَبِّهِ أُنْسُهُ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے اس کا جو اخلاص ہے، انس ہے، وہ خالص ہو جائے. مخلصین کے مرحلے تک پہنچے کہ وہاں پہنچنے کے بعد اصلاً شیطان کی دسترس نہیں ہوتی، اخلاص کے اس مرحلے تک پہنچے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے انزال رسول کیا ہے اور کتب سماوی کو نازل کیا ہے اور باقی سلسلہ ہے. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، ہم تو ہدایت نہیں حاصل کر سکتے تھے اگر اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ہوتی. یہ اس کی طرف اشارہ ہے. قال اللہ تعالی وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. ہاں جی، کہ آپ ذکر کریں، اور ذکر کیا ہے؟ وعظ و نصیحت تنفع المؤمنین، مؤمنین کو کیا ہے؟ فائدہ پہنچائے گی. وَلْيَكُونُ حُجَّةً عَلَى مَنْ سَاءَتْ سَرِيرَتُهُ وَخَبُثَتْ طِينَتُهُ. ایک تو جو مومن ہیں جن کی سریرت پاک ہے، ان کو مخلصین کے مرحلے تک پہنچانے کے لیے انزال کیا ہے؟ کتب کیا ہے اور بعث رسل ہے. اور دوسرا وَلْيَكُونُ، یہ وَلْيَكُونُ لِنْتَفِعْ پر عطف ہے جو صاحب کا صفحہ عبارت ہے. وَلْيَكُونُ حُجَّةً عَلَى مَنْ سَاءَتْ سَرِيرَتُهُ، جس کی طینت خراب ہے، وَخَبُثَتْ طِينَتُهُ، اس کے اوپر حجت ہو، اس کے خلاف دلیل ہو کہ کل قیامت میں وہ یہ نہ کہے کہ مجھے ہدایت کرنے والا کوئی نہیں تھا، میرے پاس کوئی کیا ہے جی انذار کرنے والا نہیں آیا، کوئی کتاب ایسی نہیں تھی جس سے میں ہدایت حاصل کروں. لِيَهْلِكَ من ہلک عن بینۃ ویحییٰ من حی عن بینۃ، تاکہ جو ہلاک ہونے والا ہے وہ بھی بینہ اور دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جو زندہ ہے وہ بھی کیا ہے؟ بینہ کے ساتھ ہو. دونوں کی طرف ہدایت آئی ہے، لیکن جس نے قبول کیا ہے وہ مخلص تک پہنچا ہے، نہیں قبول کیا خوف سے باطنی کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ اسفل سافلی میں چلا جائے گا. لیکن اشکال تو وہی باقی رہتا ہے نا کہ جب وہ خبر اس کا ذاتی ہے تو ہادی یعنی آنے کا اور یہ رسول آنے کا کوئی پھر بھی فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا نا اسے، تو حجت کیسے تمام ہوئی ہے؟ ہاں جی، یہ تو جو میں نے توضیح کی ہے اس پر اشکال آ رہا ہے نا. تو وہاں پر ہم نے کہا کہ خوف سے باطنی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ کیا ہے آگے جا کر اس طرح کرے گا، جبر کا موجب نہیں، یہ مقصود ہے. واضح نا؟ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ خوف کیا ہے سعادت و شکاوت ذاتی ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ اپنے اختیار سے آگے جا کر یوں کرے گا. مثلا جب سوال ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ 50 سال عمر گزارنے والے شخص کو ہم فیہا خالدون فی النار کرتا ہے، جبکہ 50 سال اس نے گناہ کیا ہے، جہنم میں کتنا رہنا ہے؟ ہم فیہا خالدون. وبالعکس ہاں جی، کافی سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کیا ہے تھوڑی سی عمر میں ثواب کیے ہیں لیکن وہ جنت میں ہم فیہا خالدون. یہ ہم فیہا خالدون کیوں؟
50 के मुकाबले में 50 होनी चाहिए ना, अदल की तकाजा ये है। हम फिया खालिदून क्यों? तो जवाब क्या देते हैं हम? अगर उनको छोड़ा जाता, अल्लाह के इल्म में है कि अगर उनको छोड़ा जाता पूरी ज़िंदगी हज़ारों साल हम फिया खालिदून होते, फिर भी वो वही उसी तरह रहते। ये अल्लाह के इल्म है इस वजह से। लेकिन ये जवाब क्या है मरहूम आखुंद खुरासानी ने न ये इस तरह वो क्या है जो मैंने मरहूम क्या है जी की इबारत से जो जिक्र किया है, मतलब ये उस्ताद मोहतरम ने किया और उसी की तोजीह ये थी। अपनी मरहूम क्या है खुरासानी के इबारत के मुताबिक क्या है, वही इकाब किसके ऊपर है? हाँ जी, खौफ से बातनी के ऊपर है। और अदिल्ला कह रहे हैं, ये अदिल्ला क्या है मोमिन को मुखलिसीन तक पहुंचाने के लिए, और क्या है जो सूए और बातन रखते हैं उनको दलील के तौर पर देने के लिए। भाई दलील तुम्हारे पास आई थी लेकिन आपने हिदायत पर क्या है अमल नहीं किया। ये बात तो शेख आखुंद साहब कर रहे हैं ना। जी जी। तो उनका यानी नज़रिया क्या है कि उस पर खबासत ज़ाती पर होता है यानी इकाब, या वो जो इल्म है खुदा के पास? नहीं, खबासत बातनी के ऊपर। तो फिर तो इस यहाँ पे इश्काल आदम आता है ना। वही ना इश्काल तो हमने किया ना कि इश्काल होता है उनके ऊपर। ठीक, इश्काल होता है, वाक़ई मुसज्जल है इश्काल और उनके ऊपर वारिद होता है। उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया यहाँ पर इबारत वाज़ेह है इंशाअल्लाह। केला यकुन लिन्नास अलल्लाह हुज्जा, वो कह रहे हैं कि दलील फिर क्यों आया है खूब से बातनी के बावजूद? कह रहे हैं कि ताकि केला यकुन लिन्नास, लोगों के पास अलल्लाह हुज्जा, अल्लाह ताला के खिलाफ हुज्जत न हो कि कल क़यामत में कहें कि हमें कोई हिदायत करने वाला नहीं आया था। बल कान लहू यानी लिल्लाह सुब्हानहू व तआला हुज्जतुन बालिगा, बल्कि अल्लाह ताला के लिए हुज्जत बालिगा कि भाई मैंने किताब भेजे हैं, इंज़ाल रसूल क्या है, इंज़ाल कुतुब किया है, बास रसूल किया है, हिदायत का सिलसिला है पूरा। शेख साहब ने नहीं सोचा कि जब शकावत ज़ाती है, खबस ज़ाती है, तो अभी किताब आए या रसूल आए, फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा, हुज्जत कैसे तमाम है? अला अय्य हाल ये मुसज्जल है इश्काल मरहूम आखुंद खुरासानी पर। वला यख्फा मुमकिन है शेख साहब अन्न फिल आयात, ये असल में वो आखिर में जाकर जो इसके नज़रिए के कायल हुए हैं ना कि इख्तियार पर इख्तियार नहीं है इंसान का, और जिसका इंतहा क्या है जी जबर पर है। आप मफ़ाहिम के वास्ते में पढ़ेंगे जल्द अव्वल में कि वहाँ पर मुसन्निफ़ एक जगह पर जाकर क्या है जी मफ़ाहिम या इब्तिदाई वास्ते में वहाँ ने कहा कि कलम इंजा रसीद सर बिशिकस्त, और वहाँ पर क्या है जी इख्तियार और इरादे की बात में जाकर क्या है कि ये मुंतही होता है किस कर? जबर के ऊपर के, बल्कि आखिर वाले में इंसान मजबूर हो जाता है। और अगर इस नज़रिए का कायल हो इंसान तो क्या है शकावत ज़ाती, इसका मतलब क्या है उसी के मुताबिक। अला अय्य हाल वला यख्फा अन्न फिल आयात वर रिवायात शहादतन अला सिहत मा हकम बिहिल विजदान। मुसन्निफ़ कहते हैं कि कोई ये मतलब मख्फी नहीं है कि आयात में और रिवायात में शहादत है अला सिहत मा हकम बिहिल विजदान, विजदान ने जिस बात की का हुक्म किया है कि मुतजर्री पर इकाब होना चाहिए, न फ़कत हमारा विजदान और अक्ल इस बात को क्या है तस्लीम कर रहा है, नहीं, विजदान के साथ और हमारे अक्ल की सलाहियत के साथ क्या है आयात और रिवायात भी हैं इस बात के ऊपर। अल हाकिम अलल इतलाक, जो हुक्म कर रही हैं आयात और रिवायात मुतलकन फ़ी बाबिल इस्तिहकाक लिल उक़ूबत वल मसूबा, कि मुतलकन मुतजर्री हो या आसी हो मुस्तहिक़ उक़ूबत व मसूबत है। कौन सी आयात हैं? मसलन उन आयात में से एक आयत ये है, सूरह कसस की आयत नंबर 82 है, तिल्का दारुल आखिरत नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदून फ़िल अर्ज़ि उलुव्वन व फ़सादा। ये आखिरत का क्या है जी घर है, नजअलुहा हम करार देंगे इस आखिरत के घर को, लिल्लज़ीना ला युरीदून फ़िल अर्ज़, जो इरादा नहीं करते ज़मीन में, उलुव्वन व वला फ़सादा, न तकब्बर उलुव क्या है का इरादा करते हैं और नहीं क्या है फ़साद का। अभी आपसे हम पूछते हैं कि इरादा क्या है, कौन सी चीज़ है, को फ़ेली पर दलाल करता है फ़ाइल के ऊपर? हाँ जी, इरादा यानी बेइबारतन उखरा कोई फ़ेल नहीं है, वही फ़ाइल और नीयत की तरफ है। इरादा यानी वही नीयत जो इस नीयत से ज़मीन में रहता है कि तकब्बुर और क्या है फ़साद की नीयत से, उस नीयत पर क्या है उसको इक़ाब होगा, आखिरत का घर उसके लिए नहीं होगा। ये बात दलील है इसके बात के ऊपर कि कसद और क्या है इस पर इक़ाब है। मसलन दूसरी आयत, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम, सूरह नूर की आयत नंबर 19। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना, जो शख्स पसंद करते हैं, अन तशीअल फ़ाहिशतु, के
فساد و کیا ہے جی فحش، فحش کیا ہے فعل فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں لہم عذاب علیم، ان کے لیے کیا ہے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ ان یحبون، حب کیا ہے امر باطنی ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی قلبی امر ہے، چاہتے ہیں وہ، قصد ہے ایک طرح کا، ہے عقاب یا نہیں ہے؟ آیت کرے عقاب ہے۔ اسی طرح کیا ہے تجری پر بھی عقاب ہے۔ دوسری آیت، تیسری آیت، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، سورہ بقرہ آیت نمبر 284۔ ان تبدو ما فی انفسکم، جو تمہارے نفوس میں ہے ان کو آپ ظاہر کرتے ہیں، اور تخفو یا مخفی رکھتے ہیں، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ کیا ہے تمہارا محاسبہ کرے گا۔ محاسبہ کیسا کرے گا؟ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، بعض کو کیا ہے معاف کرے گا، بعض کو عذاب دے گا۔ کس بات پر عذاب دے گا؟ ہاں جی ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو، اس کا مطلب کیا ہے قصد ہے، نیت ہے، اس کے اوپر ہے۔ یہ آیت بھی دلالت کر رہی ہے کہ کیا ہے نیت اور قصد پر عقاب ہے۔ محروم کیا ہے اخوند خراسانی کہتے ہیں، یہ دیکھیں ساری آیت دلالت کر رہی ہے کہ قصد اور نیت پر کیا ہے عقاب ہے۔ خیلی خوب، لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، پیچھے نہ لگو ما لیس لک بہ علم، جس کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ لگو، کیونکہ سمع ہو، بصر ہو یا دل ہو، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر سے سوال پوچھا جائے گا۔ ان سے سوال پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جی وہی قصد اور چیزیں ہیں۔ یہ کچھ آیات، اور بھی کافی ساری آیات ہیں، بس اسباب مثال یہ کافی ہیں، اور کچھ روایات ہیں، کچھ میں نے آیات لکھی ہیں اور بھی، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، عمد اور ارادے کو دخل کیا ہے وَهَكَذَا۔ اور اسی طرح روایات ہیں، کچھ روایات سے شواہد کیا ہیں، جیسے کہ قولی صلی اللہ علیہ وسلم نیت الکافر شر من عملہ، کافر کی نیت کیا ہے اس کے عمل سے کیا؟ اب اگر عمل موجب عقاب و مستحق ہے تو نیت جب اس سے شر ہے تو وہ بھی کیا ہے موجب عقاب ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب نیت اور قصد کیا ہے موجب عقاب ہے۔ ایک روایت۔ دوسری روایت، انما یحشر الناس علی نیاتہم، لوگ کیا ہے معشور ہوں گے ان کی نیات کے صراحت ہے۔ ہاکذا تیسری روایت ہے، القضاۃ اربعۃ ثلاثۃ فی النار، چار قسم کے قاضی ہیں، ان میں سے تین جہنم میں۔ پہلا رجل قضا بجور وهو يعلم فهو في النار، ایسا شخص جو غلط فیصلہ کرتا ہے، ناانصافی سے جور سے فیصلہ کرتا ہے، وهو يعلم، جبکہ وہ جانتا بھی ہے کہ میں کیا ہے ناانصافی کہہ رہا ہوں، فهو في النار، واحد۔ ثانی ورجل قضا بجور وهو لا يعلم فهو في النار، ایسا شخص جو غلط فیصلہ کرتا ہے لیکن وہ غلط فیصلہ عمدن نہیں کرتا، لا يعلم، روایت کرے وہ فهو في النار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس آیت لا تقف ما لیس لک بہ علم کا کیا ہے مصداق بن جائے، پتہ نہیں ہے تو کیوں فیصلہ کیا ہے جور کا کیا ہے۔ دوسرا۔ تیسرا ورجل قضا بالحق وهو لا يعلم فهو في النار، ایسا شخص جو حق کا فیصلہ کرتا ہے لیکن وهو لا يعلم، لیکن پتہ نہیں تھا، ایویں حق نکل گیا، ہاں جی فهو في النار، وہ بھی جہنم میں ہے۔ کہہ رہیں کہ جو تیسری صورت ہے، ہاکذا دوسری صورت میں لا کیا ہے لا حرج سے ملحق ہو، یہ تجری کی صورت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ علم کے بغیر کیا ہے آپ فیصلہ نہ کریں۔ یہ کیا ہے رجل قضا بالحق وهو لا يعلم، پتہ نہیں ہے، فیصلہ کیا، وہ فیصلہ اتفاقاً کیا ہے صحیح نکلا، لیکن فیصلہ کیا ہے کر کے اس نے جرت کی ہے۔ حکم یہ ہے کہ جب علم نہیں ہے تو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، جرت کی اس کے باوجود کیا ہے، تو آیت روایت کیا کر رہی ہے فی النار ہے، فیصلہ وہ کیا ہے حق ہے، تجری ہے پھر بھی۔ ہاکذا الی ما شاء اللہ کیا ہے جی روایات موجود ہیں جو دلالت کر رہی ہیں علی الاطلاق فی باب الاستحقاق للعقوبۃ والمثوبہ، ومعہ لا حاجت الا مستدل على استحقاق المتجری للعقاب بما حاصلہ، معہ یعنی وجدان کے ساتھ، وجدان اور آیات اور روایات کے ساتھ جب یہ موجود ہیں تو لا حاجت، کوئی حاجت نہیں ہے، الا ما استدل، اس
دلیل برہان کی جس کے ذریعے استدلال کیا گیا ہے علی استحقاق المتجری للعقاب، کہ متجری مستحق عقاب ہے بما حاصل ہو، جس استدلال کا خلاصہ یہ ہے. ٹائم ہے ہو گیا ہے. انشاءاللہ پھر اس کی کیا ہے جی کل تطبیق کریں گے. صلی اللہ علیہ محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى